اور سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے جسٹ بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے. اللہ نے کہا کہ حضرت داؤد اور سلیمان کو جو نعمتیں میں نے دی تھی ان نعمتوں پر شکر بجا لانا واجب تھا، اور حضرت ایوب کو بیماری میں نے دی تھی اس پر صبر لازم تھا. ایک طرف شکر کا اللہ نے ذکر کیا، ایک طرف صبر کا ذکر کیا. کہا اگر نعمتیں ملے تو شکر بجا لانا ہے، اور تکلیف آئے تو صبر سے کام لینا ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قابل قدر حاضرین گرامی اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم لوگ 17ویں پارے کی کچھ منتخب آیتوں کا خلاصہ سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن لوگ غفلت میں ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں، غفلت میں ہیں. ان کو معلوم ہے کہ حساب کا وقت ہے، ان کو پتا ہے کہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے، حساب و کتاب ہوگا، مگر پھر بھی وہ لوگ غفلت میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نقشہ کھینچا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اقتربہ جو ہے یہ باب افتعال سے آتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بہت قریب ہے. اور کسی لفظ کے اندر حرف کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ اس کے معنی کی زیادتی کے لیے ہوتی ہے، اس میں معنی میں زیادتی پیدا ہوتی ہے. جیسے جب کہا اقتربا تو معنی ہوا بہت قریب ہے، للناسی لوگوں کے لیے، حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون ان کے حساب کا جو دن ہے بہت ہی زیادہ قریب ہے لیکن پھر بھی لوگ غفلت میں ہیں. یہاں حساب جو ہے، حساب میں دنیا سے لے کر کے آخرت تک کا محاسبہ شامل ہے کہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین بسا اوقات ہمارا محاسبہ کرتا ہے. کس چیز کے ذریعے سے؟ کبھی چھوٹا موٹا عذاب بھیج کر کے، سال میں 1 یا 2 بڑی مصیبتیں آتی ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ ہمارا محاسبہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم خود جو ہے اپنے اعمال کا ہم محاسبہ کر لیں، ہم رجوع کر لیں، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں. لیکن اصل جو محاسبہ ہونا ہے وہ قیامت کے دن ہوگا. اسی لیے جب حساب کی بات کہی جاتی ہے تو اس سے مراد قیامت کا دن ہوتا ہے. اس کے بعد انسان جیسے دنیا میں مرتا ہے فوراً 1 قدم کا فاصلہ ہے، بس 1 بالشت کا فاصلہ ہے. یہاں بھی دنیا میں ہے، سانسیں بند، زندگی ختم، فوراً 1 قدم ہم آگے بڑھا دیں گے، عالم برزخ میں پہنچ جائیں گے. بس 1 بالشت کا فاصلہ ہے، بس 1 سانس کا، وہ بھی نہیں، میں نے تو زیادہ کہہ دیا نا، 1 سانس کا فاصلہ ہے ہمارے اور حساب کے درمیان. پھر بھی بتاؤ، کوئی آدمی اگر اسٹیشن پر کھڑا ہو اور انتظار کر رہا ہو کہ میری ٹرین آنے والی ہے، 1 منٹ کے فاصلے پر ہے، تو کتنا زیادہ ایکٹیو ہو کر کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے؟ مجھے بتائیے. سمجھیے قرآن کو، ابھی وہ ٹرین آنے والی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے انسان الرٹ ہوتا جاتا ہے کہ اب اور قریب آ گئی، اب اور قریب ہے، اب اور قریب ہے. یہاں تک کہ جب وہ اسٹیشن پر پہنچ جاتی ہے تو انسان اپنے سامان کو لے کر کے بالکل تیار ہوتا ہے کہ اب اس میں داخل ہو جائے. تو کہا کہ بس یہی تو ہونا چاہیے کہ تم ایسے ہی حساب کے لیے بالکل تیار ہو جاؤ اور ہونا چاہیے. بس اب کہ تب
دنیا سے جانا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسافر جو ہوتا ہے دنیا میں، ایک آدمی جو ہوتا ہے مسافر کی طرح زندگی گزارتا ہے، جو کسی درخت کے نیچے بس چند لمحے کے لیے آرام کرتا ہے اور پھر اپنا سفر شروع کر دیتا ہے. کہا ایسے ہی تمہاری یہ دنیا کی زندگی ہے. تو اسی لیے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا دن قریب آ گیا ہے لیکن لوگ پھر بھی غفلت میں، لوگ پھر بھی اعراض کر رہے ہیں، غفلت میں، انہیں نہیں پتا، انہیں احساس نہیں ہے، ان کے دل میں یہ احساس نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم کو جواب دینا ہے. انسان مر گیا، قبر میں سوال، قبر میں حساب، حسابہم، قبر سے نکلے گا قیامت کے دن کا حساب. تو ہر قدم پر ہمارے حساب ہی تو ہے، بچ کر کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی غفلت سے ہمیں بیدار کیا ہے کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، توحید کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنی مثالیں دے کر کے سمجھائی ہے نا. اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، لیکن ایک زبردست دلیل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اتنی زبردست دلیل، اللہ کی تو ہر بات دلیل ہے، اللہ کی بات دلیل ہے. ہم جب کوئی بات کہتے ہیں تو ہمارے لیے ہے کہ بھئی ہم دلیل پیش کریں، مگر اللہ نے جب کوئی بات کہہ دی تو اللہ کی بات بذات خود دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو دنیا میں کئی معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، کئی معبودان باطلہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ نے ان کو ایک عقلی دلیل دی. کہا کہ ذرا غور کرو، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں اللہ کو چھوڑ کر کے اور معبود ہوتے اور دوسرے الہ ہوتے، یا ایک کے بجائے دو معبود ہوتے، لفسدتا، تو دونوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا، دونوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا. علماء نے اس کو اس انداز میں سمجھایا ہے، مفسرین نے اس کی اس طرح تشریح کی ہے کہ دونوں میں اختلاف تو ضروری ہے. ایک کہتا سورج نکلنا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں نکلنا چاہیے، اور یہ بات مسلم ہے، یہ بات ناممکن ہے کہ دونوں مغلوب ہو جائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، ان دونوں میں سے تو کوئی ایک غالب آ کر کے رہتا. اور ایسا بھی کہ دونوں مغلوب ہو جائیں. بھائی دو آدمی اگر لڑ رہے ہیں تو ان میں سے ایک جیتے گا ایک ہارے گا، یہ ناممکن ہے کہ دونوں ہار جائیں. ایک تو یہ ہے، اور ایک آپشن یہ ہے کہ ان میں سے ایک غالب آ جائے دوسرا مغلوب ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ جو مغلوب ہو گیا وہ تو عاجز ہوا، وہ معبود کہاں ہو سکتا ہے، وہ الہ کہاں ہو سکتا ہے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو غالب آ گیا وہی رب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر دو معبود ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کے درمیان لڑائیاں ہو جاتی. ایک کہتا کہ یہ چیز حرکت میں آنی چاہیے، دوسرا کہتا کہ نہیں، حرکت میں نہیں آنی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جب دونوں میں اختلاف پیدا ہوتا لفسدتا، تو ایک کائنات بھی تباہ و برباد ہو جاتی دونوں کے بگاڑ کی وجہ سے. اسی لیے کہا، دلیل دے کر کے سمجھایا کہ اس کائنات کو چلانے والا، اس پوری دنیا میں ایک رب ہے، صرف ایک اللہ ہے. ایک گھر میں جب دو گارجین نہیں ہو سکتے ہیں، ایک اسکول میں دو پرنسپل نہیں ہو سکتے ہیں، ایک ملک کو چلانے والا دو حاکم نہیں ایک ہوتا ہے، پوری کائنات کو چلانے والے دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف ایک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. تو یہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست دلیل پیش کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر چیز کا ہم وزن کریں گے. دنیا میں ہم جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو شاید ہم خود غلطی کر کے بھول جاتے ہوں، چلو بھائی ہم سے کوئی غلطی کسی زمانے میں ہوئی تھی، پتہ نہیں معلوم. لیکن اللہ تعالی ہمارے ہر ایک عمل کا ریکارڈ رکھتا ہے، ہر ایک عمل کا، جو بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں یا کہتے ہیں یا کریں گے فیوچر میں، اللہ ہر ایک چیز کا ریکارڈ رکھتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم قیامت کے دن میزان انصاف قائم کریں گے. یوم القیامہ
اللہ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن میزان انصاف قائم کریں گے. یہاں جو وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ ہے، یہ موازین میزان کی جمع ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں ترازو، وزن کرنے والی کوئی چیز جس پر ہم کوئی چیز وزن کرتے ہیں. کوئی ایسا ترازو ہے جو ہوا میں ذرات میں اڑتے ہوئے معمولی سے ذرے کو جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں اس کو بھی وزن کر کے بتا دے؟ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ایسا میزان انصاف قائم کریں گے کہ وَإِنْ كَانَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک جگہ تو یہ کہا اور ایک جگہ فرمایا حَبَّةٍ مِثْقَالَ ذرہ، ذرہ برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی تو ہم اس کو بھی وزن کر دیں گے. اللہ اکبر. یہاں کوئی بھی چیز بچ نہیں سکتی ہے. ہمارا ذرہ برابر بھی عمل ضائع نہیں ہونے والا ہے. اللہ اس کو بھی حاضر کرے گا اور اس کا بھی وزن کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس میزان کو عدل سے تعبیر کیا، کہا کہ یہ میزان انصاف ہے، عدل ہے. دنیا میں ایک آدمی کو جب کسی چیز کا اختیار ہوتا ہے تو انصاف کے خلاف وہ باتیں کرتا ہے، لیکن جب اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے تو کہتا ہاں بھائی انصاف تو کرنا چاہیے تھا. جیسے کسی ایک آدمی کا اختیار ہے کہ یہ میں مکمل طور پہ فیصلہ کر سکتا ہوں اور جو بھی میں فیصلہ کروں میری کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا میرے فیصلے کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا، میرا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ انصاف کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے. اور جیسے اس کا اختیار ختم ہوتا ہے فوراً اس کے دل میں احساس ہوگا شاید میں نے غلطی کی، مجھے انصاف کرنا چاہیے تھا. انصاف کرنا اچھی بات ہے. اللہ کی رحمت کو دیکھو کہ اللہ اتنے سارے اختیارات رکھنے کے بعد بھی اپنے بندوں کے ساتھ کتنا بڑا انصاف کر رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی نہیں ہونے دوں گا، لیکن میزان پر جو میں وزن کرنے والا ہوں اس میزان پر ذرہ برابر بھی کمی اور بیشی نہیں ہونے والی ہے. سبحان اللہ. اتنا بڑا میزان عدل دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا ہے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن قائم کر کے بتائے گا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. اچھا قیامت کے دن وزن کس چیز کا کیا جائے گا؟ 3 چیزوں کا وزن ہوگا. ایک ہمارے اعمال کا جو ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں، اور دوسرا جو رجسٹر ہے جس پر اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں اس کا وزن کیا جائے گا. دلیل وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے کبھی بھی دنیا میں کوئی نیکی کی ہی نہیں، صرف توحید کا اقرار کیا تھا. اللہ تعالیٰ 99 رجسٹر گناہوں کی کھول دے گا، ایک طرف رکھ دے گا، اور ایک طرف توحید کے پلڑے میں اللہ تعالیٰ توحید کا جو بطاقہ ہوگا اس کو ایک پلڑے میں رکھ دے گا. تو توحید کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا. اس سے پتا چلا کہ جو نام اعمال ہے جس پر لکھا جاتا ہے اس کا وزن کیا جائے گا. اور ایک تیسری چیز یہ ہے کہ خود انسان کا وزن ہوگا. ایک صحابی کسی درخت پر چڑھے ہوئے تھے تو ان کی پڈلیاں بڑی باریک تھیں، بہت باریک تھیں، کمزور تھے. تو بعض صحابی دیکھ کر کے ان کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ جو ہے بڑے کمزور ہیں، بڑے دبلے پتلے ہیں. تو اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو ان کو ڈانٹا، اپنے منع کیا، کہا کہ یہ ضرور پتلے دبلے ہیں لیکن اللہ کے ہاں میزان میں پہاڑ سے بھی زیادہ ان کا وزن ہے. سبحان اللہ. یہ ہے میرے بھائیو 3 چیزوں کا وزن ہوگا قیامت کے دن. تو اللہ نے فرمایا دنیا میں تم ناانصافی بھی کرتے ہو یا انصاف کرنے میں تم سے کہیں چوک بھی ہو جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن جو میں انصاف کا ترازو قائم کروں گا اس میں چوک نہ تو بہت دور کی بات، ذرہ برابر بھی کسی چیز کا فرق نہیں آنے والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ کا کلام، پڑھو روح کانپ جاتی ہے میرے بھائیو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی ایک ایک آیت پر گھنٹوں اگر غور کرو تو اللہ کی قسم اتنے معنی، اتنے مفاہیم نکلتے جائیں گے، آپ ڈوب جاؤ گے اس میں. ایک ایک آیت میں تو پوری رات گزر جائے گی. یہ تو شارٹ میں ہم لوگ تشریح سن رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. حضرت داؤد اور سلیمان کو دیکھ لو، آپ سے پہلے کسی کو ایسی حکومت نہیں اور قیامت تک کسی کو ایسی سلطنت نہیں مل سکتی. کہا جب ملی تو شکر ادا کیا. پتا چلا نعمتیں ملے تو شکر ادا کرنا واجب ہے، تکلیف پہنچے تو صبر کرنا واجب ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا. کیا دعا فرمائی؟ بڑی پیاری دعا ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
میرے بندو اس وقت کو یاد کرو جب ایوب نے اپنے رب سے دعا کیا، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ مجھے جسمانی پریشانی پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ یہاں ایک نقطہ بتاؤں، حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بیماری والے دنوں میں 3 چیزیں کبھی نہیں بھولے وہ، پہلا صبر کرنا، دوسرا اللہ سے دعا کرنا، اور تیسرا نیکی کرنا۔ آدمی یہاں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو نیکیوں سے اپنا ہاتھ اڑا لیتا ہے، ارے بھائی اب تو مسجد کو نہیں جا سکتے نا، اب تو یہ نہیں کر سکتے۔ پریشانی کے عالم میں آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ عبادت کا ڈوز اور بڑھا دینا ہے، عبادت بیماری میں نہیں کر سکتے نا، لیکن جتنی طاقت ہو اتنا کرنا چاہیے، جتنی استطاعت بچی ہے اتنا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام یہ میرا ایسا بندہ تھا جس نے دعا کیا، جس نے مجھ سے رجوع کیا، جس نے نیکی کی، اور جو صبر کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے صبر ایوبی کی مثال دی جاتی ہے کہ حضرت ایوب والی صبر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ جب انہوں نے اللہ سے دعا کیا تو یہ نہیں کہا کہ اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے، کہا اے اللہ مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے، اے اللہ مجھے اس کو دیکھ لیتے ہیں، جب زاد کے زبر کے ساتھ آتا الزر تو اس کے معنی ہوتے ہیں مالی نقصان، الزر مالی نقصان پہنچا ہے بھائی، لیکن زاد کے پیش کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں جسمانی تکلیف، جسمانی پریشانی۔ انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے جسمانی تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ تکلیف کیا پہنچی ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو بیمار کیا، بیماری میں مبتلا ہوئے، تو آپ کے جو قریبی تھے وہ دور ہو گئے، یا تو مفسرین نے لکھا یا تو انتقال کی وجہ سے، یا تو جو ہے یوں ہی دور ہو گئے کہ بیمار ہیں اور ہم ان کے قریب نہیں جا سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور اللہ رب العالمین نے رحمتوں کی بارش کی۔ جب پانی نکلنے لگا تو اللہ نے کہا کہ ایوب اس سے غسل کرو، یہ تمہارے لیے برکت کا پانی ہے، رحمت کا پانی ہے، اس سے غسل کرتے جاؤ، تمہاری بیماری دور ہوتی چلی جائے گی۔ ان کی بیماریاں دور ہو گئی، اللہ نے شفا دے دی۔ اس سے ایک نقطہ ملا کہ بیماری کی حالت میں جب ساری دنیا کا کنیکشن ہم سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا کنیکشن ہم سے باقی ہوتا ہے، اور ہم اللہ کے مکمل رابطے میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہ لیں تو اللہ سے دعا کریں اور اللہ ہمیں شفا دے دے انشاءاللہ، اگر اللہ نے زندگی رکھی ہے تو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق ملا کہ جہاں نا امیدی جہاں امید ختم ہوتی ہے، جہاں امیدی کے نکلنے کی یا پیدا ہونے کی گنجائش دعا کر کے آدمی نا امید نہیں ہو سکتا، اللہ سے دعا کر کے امید ہی بڑھے گی، نا امیدی کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ نے نا امیدی سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر بھی صبر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی، وہ حدیث پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ میرا جو موضوع ہے مکمل ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اس کے ہر ایک معاملے میں آسانی ہوتی ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہوتا ہے۔ ان صابتہ سراء شکر، اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنَّ صَابَتُهُ ضَرَّاءُ صبر، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے۔ یہ مومن ہے میرے بھائی، تکلیف پہنچی صبر کیا، اور نعمتیں پہنچی تو شکر ادا کیا۔ اور جانتے ہیں ایک نقطہ بتاؤں، یہ صبر اور شکر جو ہے نا، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ جیسے روح اور جسم کا کنیکشن ہوتا ہے، ایسے صبر اور شکر کا کنیکشن ہے۔ ایک آدمی جو بے صبرہ ہو کبھی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے، اور ایک آدمی جو ناشکرہ ہو، اسی لیے صبر اور شکر دونوں کو اللہ نے ساتھ میں رکھا ہے۔ یہ نقطہ ملا یہاں پر کہ اگر نعمتیں ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے، تکلیف پہنچے تو صبر سے کام لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ذنون کہا جاتا ہے، ذنون
قرآن میں اللہ نے فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ عَلَىٰ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ. اللہ نے فرمایا کہ ذنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے نکل پڑے. مغاضباً اللہ نے کہا، مغاضباً کے معنی ہوتے باہم غصہ ہونا، کسی ایک دوسرے سے غصہ ہو جانا. دعوت دی اپنی قوم کو، بہت سمجھایا، جب قوم والوں نے نہیں مانا تو اللہ کے حکم کے بغیر نکل پڑے، غصے میں آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذنون، یہ نون اس کی جمع نینان آتی ہے، جیسے حوت کے معنی مچھلی کے ہوتے ہیں، ذنون مچھلی والے، اسی سے حوت مچھلی، اس کی جمع حیتان آتی ہے. تو اللہ نے کہا یہ ذنون یعنی یونس بن متہ علیہ السلام نکل پڑے. راستے میں واقعہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس واقعے کو حذف کر دیا ہے. کہا کہ یہ گمان کرتے ہوئے نکلے کہ ہم ان کی گرفت نہیں کر سکتے، ہم ان پر قادر نہیں ہیں. یہاں بعض لوگوں نے یہ سوال اور اعتراض پیدا کیا ہے کہ ایک نبی یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ میں اپنی قوم سے باہر نکل رہا ہوں اور اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ مجھ پر قادر نہیں ہے. فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ عَلَىٰ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ. انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر قادر نہیں ہے. تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ بھائی میں اپنی قوم سے نکل رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر میری گرفت نہیں کرے گا، جبکہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کی چھوٹی سی غلطی اور فالٹ پر اللہ ان کو پکڑ لیتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام جب نکلے، کشتی پر سوار ہوئے، سمندری سفر پر نکل پڑے، اور کشتی کے اوپر بوجھ بہت تھا، پبلک زیادہ تھی، سامان زیادہ تھا. تو ان لوگوں نے سامان کو نکال کر کے پھینک دیا وزن کم ہو جائے. اس کے بعد بھی وزن کم نہیں ہوا تو کہا کہ نہیں، اب کسی کو پھینکنا پڑے گا، اب کسی آدمی کو باہر نکالنا پڑے گا. قرآن اندازی کی گئی تو نام نکلا کس کا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا. ان کو اٹھا کر کے ان لوگوں نے پانی میں پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے وہی نقشہ یہاں پر کھینچا ہے. نقشہ یہ کھینچا کہ فنادى ربه في الظلمات، انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا، اندھیروں میں دعا کی. اندھیروں میں کس چیز کا اندھیرا تھا بھائی؟ ظلمت کی جمع ظلمات آتی ہے، جس کے معنی اندھیرے. ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، ایک تو سمندر کا اندھیرا تھا، اس کے علاوہ اور کئی اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا تھا. تو اللہ نے کہا فنادى ربه في الظلمات، اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اے اللہ عبادت کے لائق تو ہی ہے. سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، اللہ میں ظالموں میں سے تھا. یہاں ایک نقطہ بتاؤں، حضرت یونس علیہ السلام کی پریشانی کچھ اور ہے، دعا تو کچھ اور کر رہے ہیں. پریشانی تو یہ ہے کہ بھئی مچھلی کے پیٹ میں ہے تو دعا کرنا اے اللہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں، مجھے نجات دے دے. کہہ رہے ہیں اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں ظالموں میں سے تھا. سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ. اس کا جواب تو اللہ عالم، بس اللہ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا دعا کی تھی اور اللہ نے کیسے ان کی دعا قبول کی. لیکن یہاں نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو ہی ایک ہے. سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ میں تیرے تابع نہیں تھا، اللہ میں نے تیرے حکم کے خلاف ورزی کی. اے اللہ سبحانک، تیری ذات پھر بھی پاک ہے. اے اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک ہے. اے اللہ میرے اس غلطی پر تو میرا مواخذہ نہ کر، اے اللہ مجھ کو معاف فرما دے. اے اللہ میری اس غلطی پر میرا مواخذہ نہ کر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے دعا نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک ان کو رہنا پڑتا، وہاں سے نجات نہیں ملتی تھی. کیونکہ اللہ نے ان کو ایسے جیل میں کوئی ان کی سنوائی نہیں کر سکتا ہے، کوئی مقدمہ نہیں کر سکتا ہے، اور کوئی ان سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے. ایسے جیل میں اللہ نے ان کو قید کر دیا. سبحان اللہ. اللہ اگر چاہ لے، دنیا والے تہاڑ جیل میں بھیجتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ چاہ لے تو ایسے جیل میں بھیج سکتا ہے جہاں سے واپس آنے کے سارے راستے بند، سارے راستے مسدود، سارے راستے ختم ہو جاتے ہیں. ان راستوں کو اگر کھولنے اور تصور کرو کہ مچھلی، اللہ اکبر، کھانے نہیں دیا. اس سے ایک نقطہ ملا. حضرت یونس علیہ السلام کی پریشانی کچھ اور ہے، دعا تو کچھ اور کر رہے ہیں. پریشانی تو یہ ہے کہ بھئی مچھلی کے پیٹ میں ہے، سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ میں ظالموں میں سے تھا. سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ. اس کا جواب تو اللہ عالم، بس اللہ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا دعا کی تھی اور اللہ نے کیسے ان کی دعا قبول کی. لیکن یہاں نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو ہی ایک ہے. سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ میں تیرے تابع نہیں تھا، اللہ میں نے تیرے حکم کے خلاف ورزی کی. اے اللہ عبادت کے لائق تو ہی ہے.
اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جس کو تو عطا فرما دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اے اللہ کسی کو تو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے اسے کوئی تکلیف سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور اے اللہ کسی کو تو محفوظ رکھنا چاہے اسے کوئی تکلیف دے نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی چاہتی تو کھا سکتی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کی حفاظت کی، تو دعا کیا کیا؟ اے اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالموں میں سے تھا، اے اللہ مجھے نجات دے دے۔ اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات دے دیا۔ اس سے نقطہ یہ ملا کہ نبی سے جب کہیں پر فالٹ ہوتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دیتے ہیں، فوراً اصلاح ہوئی۔ ہم اور آپ دنیا میں پتہ نہیں کتنے فالٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جتنا جس کا مقام اور مرتبہ بڑا ہوتا ہے، جتنا مقام اور مرتبہ بڑا ہوتا ہے، اللہ اتنا ہی زیادہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطی پر پکڑ لیتا ہے، اور جو آدمی گناہوں پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے اللہ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، جو کرنا ہے دنیا میں کر لے۔ اچھا اس کے بعد ایک آخری آیت، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہاں ایک نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی کو رحمت کہا، کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مسلمانوں کے لیے بھی کافروں کے لیے دونوں کے لیے رحمت ہے۔ مسلمانوں کے لیے رحمت کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کے پیغام کو قبول کیا، ایمان لے آئے تو جنت میں جائیں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی۔ اور کافروں کے لیے رحمت اس لیے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی جب تک آپ ان کے بیچ میں رہو گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، تو گویا نبی کی موجودگی ان کے لیے رحمت ہے، کیونکہ جب تک نبی موجود ہے اللہ عذاب نہیں دے گا۔ نقطہ ملائیے، اور یہ بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے، اے نبی آپ رحمت ہیں کائنات کے لیے، اس لیے کہ آپ جس قوم کے اندر موجود ہیں اللہ اس قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا ہے، آپ جس قوم میں موجود ہیں اللہ اس قوم کے اوپر پتھر کی موجودگی ہے قوم میں۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے بھائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رحمت کو جوڑ دیا، کہا یہ نبی جو ہے نا ہمارے نبی رحمت ہیں، ہم نے ان کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور نبی کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر کے تقریر کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اپنے سے جدا کر دیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سسک سسک کر کے روک رہا تھا، ایسے رو رہا تھا جیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے روتا ہے۔ اللہ کے نبی کی رحمت دیکھو، آپ اترے، آپ اوپر گئے اور آپ نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا، سہلایا، اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر میں یہ ہاتھ نہیں پھیرتا تو یہ قیامت تک ایسے سسکتا رہتا تھا۔ یہ نبی کی رحمت ہے میرے بھائی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔